قرآن مجید اٹھاؤ 19واں سپارہ پہلا رکوع ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حوض کوثر پہ مقام محمود پہ تشریف فرما ہوں گے، امت آئے گی، لوگ آئیں گے اور فرشتے ان کو گرز مار مار کر واپس کریں گے۔ حضور فرمائیں گے آنے دو، میرے امتی معلوم ہوتے ہیں۔ دوستو آج پھر سے ہم ایک بہت ہی زبردست بیان لے کر آ گئے ہیں قاری حنیف ملتانی صاحب کا۔ عید میلاد النبی منانے والوں ایک بار اس بیان کو ضرور سنیں اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر ضرور کیجیے۔ چلیے سنتے ہیں مل کر کے۔ فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ، ان لوگوں نے آپ کے اٹھ جانے کی بعد ہی، آپ کی وفات کی بعد ہی ایسی ایسی بدعت پھیلائی، اتنا شرک پھیلایا، اتنی دین سے بغاوت کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو جائے گا۔ فرمایا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ او میرے پروردگار عالم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے قرآن کا مذاق اڑایا، جنہوں نے دین کا تمسخر اڑایا، جنہوں نے اسلام کی بے عزتی کی، جنہوں نے توہین کی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ۔ یہ میرے دشمن ہیں جیسے پہلے نبیوں کے دشمن ہوا کرتے تھے۔ اندازہ لگا جس کو نبی اپنا دشمن بتا دے اس کے لیے ٹھکانہ کہاں ہے۔ آج تابع داری کرنے والے لوگ اٹھ گئے، آج غلامی کرنے والے لوگ اٹھ گئے، آج ایک ایک سنت پہ عمل کرنے والے لوگ اٹھ گئے، مجبور ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی عمل کرنا بڑا مشکل ہو گیا، اس لیے کہتے ہیں نرالا محبت ہی کا دستور دیکھا، نرالا محبتی، نرالا محبتی کا دستور دیکھا، وفا کرنے والوں کو مجبور دیکھا۔ اچھی غلامی ہے، اچھی تابعداری ہو رہی ہے، جس بات کو مٹانے کے لیے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھائے، آج مسلمان اسی کو زندہ کر رہے ہیں۔ اے کاش مدینہ منورہ ہوتا اور صحابہ کرام میں سے کوئی زندہ ہوتا، پھر گلے کاٹ کر پھینکتا اور پوچھتا کہ تم پرلے درجے کے منافق ہو، تم نے دین کو چھوڑا، شیطانیت کو فروغ دیا۔ سورۃ لقمان میں موجود ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ تمام چیزیں وہ لوگوں نے ایسی بنا لی، دین چھوڑا، تماشا اختیار کیا، نبی کی سنت چھوڑی، ڈھول ڈپڑے بجائے۔ حضور کی وفات کا دن خدا کی قسم عشق والا آدمی لقمہ نہیں نگل سکتا۔ تجھے کیا معلوم تیرا بچہ اگر فوت ہو گیا، ماں آج تک یاد کر کے روتی ہے، میرا بچہ یوں بولا کرتا تھا، میرا بچہ یوں کھیلا کرتا تھا۔ اور بچے کی موت کا صدمہ ماں کو معلوم ہے، بھائی کی موت کا صدمہ بہن کو معلوم ہے، خامن کی موت کا صدمہ عورت کو معلوم ہے۔ اور ذرا اس جوان سے پوچھو جس کا سگا بھائی جنازہ اٹھتا دیکھا، ہم نے اور تم نے رشتہ داروں کے جنازے دیکھے، کسی نے بیٹے کی موت کا صدمہ اٹھایا، کسی نے بھائی کی موت کا صدمہ اٹھایا، کسی نے باپ کی موت کا صدمہ اٹھایا، کسی نے گھر والی اور بیگم کی موت کا صدمہ اٹھایا۔ خدا کی قسم بلال کی قبر سے جا کے پوچھو جس نے کالی کملی والے کا جنازہ دیکھا۔ حضرت سہیل سے جا کے پوچھو، ابو فقیہ سے جا کے معلوم کرو اس دن تیری کیا حالت بنی تھی۔
जिन्होंने हुजूर के लिए पसलियां तोड़वा दी, जिन्होंने मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होकर के एक एक महीना दरख्तों के पत्ते चबाए। मदीना मुनव्वरा है, मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बेहोशी है, नमाज का वक्त है, हुजरे मुबारक के चारों तरफ दीवाने खड़े हैं। अंदर से इत्तला मिली बेहोशी है, नमाज में नहीं तशरीफ ला सकते। खुदा की कसम बिलाल ने टक्कर मारी और कहने लगा लम तलिदनी उम्मी, ऐ मेरी अम्मा मुझे जन्म ना देती तो अच्छा था, मैं दुनिया में पैदा ही ना होता, ये सदमा कैसे उठाऊंगा। अबू हुरैरा को देखा बेहोश पड़ा है और किसी ने पूछा अबू हुरैरा तू 8-8 दिन की भूख कैसे काट लेता है, तू कई दिन की प्यास कैसे काट लेता है। कहता है मैं अपने आका का चेहरा अनवर जरा तार के देखता हूं, मेरी भूख खत्म हो जाती है। तकलीफ तो इन हजरात को हुई, जनीरा को सदमा पहुंचा जिसने हुजूर की वजह से दोनों आंखें निकलवाई, लबीना को दुख पहुंचा जिसका मक्के के बाजार में खड़ी करके चमड़ा उधेड़ दिया गया। आज मदीने के यतीम रो रहे हैं, हमारा वारिस कौन बनेगा। आज मदीने की बेवा रो रही है, हमारा वारिस कौन बनेगा। आज मदीने के गरीब रो रहे हैं, कौन हमारा ठिकाना बनेगा। सारे मदीने में अंधेरा छाया हुआ है, फैल गई खबर मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी बेहोशी है, शायद आखिरी वक्त है। चारों तरफ दीवाने रो रहे हैं, औरतें बेहोश पड़ी हैं, मर्द बेहोश पड़े हैं। खुदा की कसम एक एक औरत ने 4-4 रिश्तेदार एक दिन में कटवा दिए और हुजूर का दामन पकड़ के कहती है मेरे आका आप सलामत हैं, मेरा सब कुछ सलामत है। चारों तरफ दीवाने हैं, मजबूर महज लोग खड़े हैं, गरीब है, जिन्होंने इश्क का मरकज मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को बना लिया था। कोई कहता बेजुबानी तर्जमानी शौके बेहद होता हो, वरना पेशे यार काम आती है तकरीरें कहीं। और गिरा कर 4 आंसू हाल दिल सब उनसे कह देना, दिया मुझको जुबां का काम चश्मे खूफिशा तूने। क्या करूं मैं, कहां जाऊं। फारूक आजम जैसा तलवार लेकर खड़ा हो गया जिसने यूं कहा कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई, उसकी गर्दन काट दूंगा। तशरीफ लाए, सहाबा इकराम को बुलवाया, फरमाया लोगों मेरी तुम्हारी शायद आखिरी मुलाकात हो, मेरी बात सुन लो। फरमाया सलात सलात, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। औमा मलकत ऐमानुकुम, गुलामों का मुलाजिमों का ख्याल करना। फरमाया लोगों ये अल्लाह की कुरान करीम में मदनी करीम की तुम्हारे पास जायदाद है, कयामत में अमानत तुमसे वापस ले लूंगा। सहाबा हैरान है कि बनेगा क्या, होगा क्या। अरे बिलाल, अबू हुरैरा, सुहेल और अबू ज़र ग़फ़ारी तो अलग रहे। खजूर की जिस लकड़ी को कमर का सहारा देकर खुतबा इरशाद फरमाते थे, जब छोड़ दिया मिंबर बनाया, तमाम किताबें शाहिद है कि खजूर का तना तड़पने लगा, रोने लगा, बिलबिलाने लगा। हुजूर ने उठकर सीने से लगा के पूछा क्यों। कहने लगा जिंदगी में ही जुदाई हो गई,
लकड़ी को दुख हुआ, सहाबा को कितना दुख हुआ होगा। जानवर रोए, परिंदे रोए। और मैं आज भी कहता हूं, नेक आदमी की मौत पर जमीन रोती है। और मेरे परवरदिगार मुझ पे सजदे करने वाला कहां गया? मस्जिदें रोती हैं और मेरे परवरदिगार फलाद में जिसकी वजह से मस्जिद इतनी आबाद थी, आज भी रौनक पड़ी है, उठ के चला गया। वो जमीन याद करके रोती है जहां सजदे में आंसू बहाता है, इलाही वो रोने वाला कहां गया? आसमान रोता है, समंदर की मछलियां रोती हैं, जंगल के परिंदे नेक आदमी को रोते हैं। अरे इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वफात पर कौन नहीं रोया होगा? मदीने की औरतें जिन्होंने मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पसीने की इतनी कदर की, 100 साल तक हुजूर के पसीने को इतर की शीशी में रखा। तुमसे आज कुरान नहीं संभाला जाता, नबी की सुन्नत में बेईमानी की, कुरान मजीद को ठुकरा कर और तरह तरह की बदमाशियां फैलाकर कामयाब होना चाहते हैं। आखिरी वक्त है, मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का बेहोशी हो के जाती है, परेशानी है, सहाबा रोते हैं, फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का जिगर फटा जाता है, मेरे अब्बा ये हालत क्या बनी। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सोच रही है, कभी आसमान को देखती है, कभी मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को तकती है। और मैं वो आयशा सिद्दीका जिसने 3 महीने तक 24 घंटे में एक खजूर खा के गुजार लिए, 3 महीने एक खजूर के दाने पे गुजारा कर लिया। वो फातिमा ज़हरा जिसने अपने अब्बा के साथ 8-8 दिन के फाके काटे, आज परेशान बैठी है। दरवाजे पे दस्तक हुई, हल अदखलुका फिल बैत, क्या मुझे घर में दाखिल होने की इजाजत है? सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कह उठी, और देहाती गंवार कहीं के, तुझे इजाजतों की पड़ी है, मेरे अब्बा बेहोश है, मेरा जिगर फटा जाता है, तू इजाजतों में पड़ा हुआ है। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थोड़ा सा ही फाका हुआ, जवाब सुन लिया, फरमाया लगते जिगर और नूरे नजर किसको देहाती कहती हो, किसे गंवार बताती हो, किसको देहात का बाशिंदा कहती हो? ये तो इस्राइल है, मलकुल मौत है, आज तक इसने किसी से इजाजत नहीं मांगी। ये तो वो है जो बच्चों को यतीम बना दे, ये तो वो है जिसने कोठियों को वीरान कर दिया, ये तो वो है जो बंगलों को बर्बाद कर दे, ये तो वो है जो औरतों के सुहाग को सेकंड में उजाड़ के रख दे। इजाजत हुई, तशरीफ ले आए, अल्लाह पाक की तरफ से सलाम पहुंचाया, फौरन जिब्रील अमीन आ गए, सीरत की किताबों में मौजूद है। हजरत जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, कमली वाले, जन्नत के कौन से हिस्से में आपका मजार बनाया जाए? तवज्जो करना, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत देख, वफा देख और अपनी जफा देख, नबी की कुर्बानी देख, नबी तुझे किस वक्त याद करता है, और तू अपने मुंह पे हाथ फेर के भी देख, तूने नबी को किस तरह याद किया। जिब्रील
जिब्रील अमीन ने पूछा जन्नत के किस हिस्से में बनाया जाए? फरमाया जा बना कर खुल्द में मेरा मज़ार, उम्मते आसी भी हो जाएगी बेकरार। ओ जिब्रील, मेरा मज़ार तो तुम जन्नत में बना दोगे, बिलाल का क्या बनेगा? सुहैल का क्या बनेगा? सलमान फारसी का क्या बनेगा? ज़ैद बिन हारिस का क्या होगा? जिन्होंने आंखें निकलवाई, जिनका मेरी वजह से सारा चमड़ा जला दिया गया, इनका क्या बनेगा? किस तरह से क्यों कर गवारा करूं, उम्मते आसी को क्यों कर छोड़ दूं? यहाँ जमीन पे बनाओ, कम से कम कब्र को देखकर अपने दिल को तस्कीन तो दिया करेंगे। नबी ने आखिरी वक्त में भी वफादारी का कितना बड़ा उम्मत को सबूत दिया है। हजरत इस्राइल ने फिर इजाजत चाही, इजाजत मिल गई, आप अपना काम करें। काम करते करते अभी घुटनों मुबारक के करीब पहुंचा मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। असल तो पहले ही घबराहट थी, और लोगों बयान करने का मकसद तो सिर्फ ये है कि मैं और आप भी फिक्र करें। अरे आखिरी वक्त है, ठंडे पानी का प्याला मांगा, हज़रत आयशा सिद्दीका ने ला के दे दिया। इसके बाद पानी पिया नहीं, करीब रख लिया, रहमत वाला हाथ भिगो कर मुंह पे छींटे मार रहे। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, आवाज बिल्कुल पस्त होती चली गई, नरम पड़ती चली गई, आवाज खत्म हो गई, लब हरकत करते थे। फरमाती है मैंने कान लगाया, एक ही जुमला था, रब्बि ग़ुफ़िरली उम्मती, मौला मेरी उम्मत को माफ कर दे, मौला मेरी उम्मत को माफ कर दे। सहाबा इकराम को इत्तला मिली कि दो जहान के सरदार का विसाल हो गया। आदम सफीउल्लाह न रहे, मूसा कलीमुल्लाह न रहे, और हम क्या रहेंगे जब रसूल खुदा न रहे। बेशुमार लोगों को यकीन नहीं आता था कि मेरा महबूब और मौत, मदीने वाली सरकार और मौत, दो जहान के बादशाह हो और मौत। मस्जिद नबी में कोहराम मच गया, सारा मदीना, मुज़ाफ़ात मदीना, सारा अरब रोने लगा। अगर आज सहाबा होते तो तुमसे पूछते कि तुम किसका तमाशा कर रहे हो। परसों 12 रबीउल अव्वल को नारंग मंडी जिला शेखुपुरे में लड़ाई हुई जुलूस वालों की। वो कहने लगे कि हम घोड़ा निकालते हैं तो हमें काफिर कहते हो, तुमने संडे निकाले हुए हैं जुलूस में। अंदाजा ना, घोड़े, खोते, ऊंट, संडे, जुलूस नबी का। मैं अगर तेरे बात का जुलूस निकाल लूं तो तुझे नाराजगी नहीं लगेगी? नबी ने कुरान दिया, नबी ने हदीस दी, नबी ने फरमान दिया, नबी ने अल्लाह का पैगाम दिया, उसका इकराम कर। और एक और बात मैं तुम्हें बतलाऊं अगली बात अर्ज करने से पहले, लिख लो, नोट कर लो, दीन के काम में हुकूमत कभी नहीं मदद करेगी, कभी नहीं सरपरस्ती करेगी। ये क्या वजह है कि जुलूसों की क़ियादत कहीं डीसी ने की, कहीं एसी ने की, कहीं गवर्नर ने की, कहीं थानेदार ने की। पता चल गया कि ये दीन का काम नहीं। अगर दीन का होता अफसर बिल्कुल करीब ना आता। लिख लो ये बात, सारी उम्र में अफसर कभी दीन के करीब नहीं आएगा। इसलिए पता चला कि ये दुनिया है, ये लहू लाभ है, ये खेल तमाशा है, ये बखेड़ा है, ये नबी का जुलूस और नबी की खुशी नहीं। और नबी की वफात हो तू कहके लगाता फिरे, नबी की वफात हो तू बाजे बजाए।
ना, मैं एक बात पूछता हूं, तेरा जवान बेटा मर गया हो, जवान बेटे का जनाजा पड़ा हो और बराबर में मेरा घर है, मेरे बेटे की शादी हो, मैं अगर ढोल बजाऊं, आखिर मौत तो मैंने तो नहीं दी तेरे बेटे की, अल्लाह ने दी है ना, लेकिन तेरा कलेजा मुंह को आएगा, कहो जालिम मेरे बच्चे को दफन तो होने दे, अरे सामने जनाजा पड़ा है, तू खेल तमाशे कर रहा है। रबीउल अव्वल की 12 तारीख को उधर नबी का जनाजा है और उधर खेल हो रहा है। तमाम सहाबा किराम दीवानावार चक्कर लगाते फिरते हैं, एक दूसरे की गले लग करके रोते फिरते हैं, बैठे हैं दीवाने, कोई जंगलों को निकल गया, कोई मदीने की गली में पड़ा है, कोई मस्जिद नबी में पड़ा हुआ टकरे मार रहा है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए और आकर के आपके चेहरे मुबारक से चद्दर उठाई, पेशानी पे बोसा दिया, इसके बाद मस्जिद नबी में तशरीफ ले गए, तमाम सहाबा किराम को इकट्ठा करके फरमाया, लोगों वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात रसूल की है, पैगंबर की है, नबी की है, वो गुजर गए, वो रुखसत हो गए, अल्लाह ने अपने पास बुला लिया। अफ़इम्मा ताऊ कुतिलन क़लबतुम अला अक़ाबिकुम, क्या तुम नबी का दीन छोड़ दोगे? क्या नबी के दीन में मिलावट करोगे? क्या नबी के दीन में गड़बड़ करोगे? इम्मा याबुदु मुहम्मद, अगर तुम इबादत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करते थे, कदमात वो तो रुखसत हो गए, अगर तुम अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते हो, हुवल हय्युल क़य्यूम, वो जिंदा है, वो कायम है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुरान पढ़कर सुनाया, तकरीर की, सहाबा किराम की समझ में बात आई, कुछ तसल्ली हुई। ये जो लोग कहते हैं ना कि 3 दिन तक हुजूर का जनाजा पड़ा रहा, बिल्कुल गलत है। अलबत्ता ताखीर जरूर हुई। क्यों? कौन दफन करे, सबका हाल तो गैर है। और फातिमा ज़हरा 6 महीने जिंदा रही, अपने अब्बा के बाद हजरत अली कसम खाकर फरमाते हैं, एक दिन मुस्कुराती नहीं देखी, पेट भर के खाना ना खाया, हर वक्त रोया करती थी, ओ लोगों किन हाथों से तुमने मेरे अब्बा की कब्र पे मिट्टी डाली। तालानू जैसे बहादुर फरमाने लगे, जो यूं कहेगा मेरे नबी फौत हो गए, मैं उसकी गर्दन उतार मारूंगा। मेरा नबी फौत नहीं हो सकता, मेरा नबी दुनिया से नहीं जा सकता, मेरा नबी हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। लेकिन जनाब अबू बकर सिद्दीक ने कुरान करीम की आयत सुना करके समझाया, फरमाया वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल। और लोगों, हर नबी आए रुखसत हो गए, हर नबी आए रुखसत हो गए। दुनिया ना पायदार जगह है, आरजी जिंदगी, मुस्तार जिंदगी, ना पायदार जिंदगी, फानी जिंदगी हर कोई लेके आता है, जब जाने लगता है तो पता भी नहीं चलता। इसलिए मजजूब कहता कि सोने चांदी की चमक बस देखने की बात है, सोने चांदी की चमक बस देखने की बात है। और 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, कब्र में हमेशा अंधेरा रहेगा। सहाबा इकराम ने वो सदमा देखा, वो परेशानी देखी, कायनात में किसी ने नहीं देखी। किसी ने बीवी के मरने का सदमा उठाया होगा, किसी ने जवान बेटे की मौत का सदमा देखा होगा, किसी ने अम्मी के मरने का सदमा देखा होगा, किसी ने अब्बा के मरने का सदमा देखा होगा। खुदा की कसम, बिलाल से जाके पूछो, जब काली
کالی کملی والے کا تجھے دیدار نہ ملا تیرا کیا حال بنا. صحابہ اکرام نے وہ عشق نبھایا، کمال کر دیا. بڑے سے بڑی مصیبت آئی، اسلام کا سودا نہیں، ایمان کا سودا نہیں، دنیا کی طرف آئے ہی نہیں. کون ان حضرات کا مقابلہ کرے گا؟ کئی لوگ کہہ دیتے ہیں جی صحابہ انسان تھے، ان سے بھی غلطی ہو. میں ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں تھے تو انسان، پر یہ دیکھو شاگرد کس کے ہیں. صحابہ ہیں تو انسان، پر یہ اندازہ لگاؤ مرید کس کے ہیں. صحابہ ہیں تو انسان، پر یہ سوچو کہ یہ مقتدی کس کے ہیں. صحابہ ہیں تو انسان، پر یہ دیکھو صحابہ اگر سپاہی ہے تو کالی کملی والا کمانڈر ان چیف ہے. براہ راست محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ شاگرد ہیں، صحابہ حضور کے مرید ہیں، صحابہ حضور کے مقتدی ہیں، صحابہ حضور کی فوج کے سپاہی ہیں. ایک ایک نے کمال کر دیا. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اچانک محلے میں جا نکلا. ابو بکر کہتا ہے میری یہ عادت تھی، شروع پہ جو اسلام آیا مکے میں، چودھری مارتے ہیں، رئیس مارتے ہیں، سردار مارتے ہیں، کمزوروں کو مارتے ہیں. جو کلمہ پڑھتا تھا پہاڑ ٹوٹ جاتے تھے. پیر پکڑ کر مکی کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، چمڑا ادھر جاتا تھا. آج یہ بات کہنا بڑا آسان ہے. تبلیغی ساتھی سفر کرتے ہیں، تکلیف اٹھاتے ہیں، اگر جی جاؤ کافروں کو کلمہ سکھا کے آؤ. اور کلمہ تو تیرے پلے نہیں تو کافروں کو تو پھر پہنچائیں گے نا. 80 سال کی عمر ہے، کلمہ صحیح نہیں آتا. قبر بالکل سر پہ ہے، موت سر پہ ہے، قبر سامنے ہے، پھر بھی کلمہ نہیں آتا. اور میں تو کئی مرتبہ کہا کرتا ہوں کہ یہ بھی فکر کیا کرو کہ اس نبی کی ذات پر تم درود پاک پڑھتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی ذات پہ خود خدا درود بھیجتا ہے، فرشتے بھیجتے ہیں. ہزاروں بار مجھ کو عنبر سے منہ دھو کر کے اگر درود پڑھو تو ڈرنا چاہیے بے ادبی نہ ہو جائے. تو غلط درود پڑھتا ہے نبی کی ذات پہ. اور اس کو صحیح کرنے کا فکر نہیں رکھتا. چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکر لگاتے لگاتے ایک محلے میں جا نکلے. وہاں جا کے دیکھا ایک نوجوان ہے، غریب صحابی، نادار صحابی، مفلس صحابی، کافر کا غلام ہے، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے. کافروں نے پکڑ کر گرم گرم ریت پہ اونڈا کر کے لٹایا ہوا ہے، اور کئی کافر اس صحابی کی کمر پہ چڑھ کر لتاڑ رہے ہیں. اس کی کمر پہ چڑھے ہوئے ہیں. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دور سے دیکھا، میں سمجھ گیا کوئی غریب آدمی ہے. جب میں قریب گیا فرماتے ہیں میری آنکھ نے دیکھا ابو فقیہ صحابی، میں نے پہچان لیا. کئی آدمیوں کے لتاڑنے کی وجہ سے، کئی آدمیوں کی کمر پہ چڑھ جانے کی وجہ سے ابو بکر کہتا ہے اتنی لمبی ابو فقیہ کی زبان باہر نکل آئی، منہ سے زبان باہر لٹکی ہوئی ہے، مار رہے ہیں کافر. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا نہ مارو، اللہ کا بندہ ہے. وہ کہنے لگے بندہ تو اللہ کا ہوگا، غلام ہمارا، اور کلمہ اس نبی کا پڑھتا ہے. ہمارا غلام ہو کر کلمہ پڑھتا ہے، کیوں؟ جب تک جان سے نہ مر جائے گا ہم چھوڑیں گے نہیں، ہم اسے ختم کر کے دم لیں گے. اس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، ہمارے سامنے پڑھتا ہے. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا. منع کرنے میں اور زیادہ مچر گئے، اور زیادہ خرمستی کرنے لگے. ابو بکر فرماتے ہیں میں بالکل قریب کھڑا تھا، ظالموں نے ابو فقیہ کی پسلیوں پہ، کمر پہ چھلانگیں لگانی شروع کر دی.
جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بالکل قریب کھڑا تھا جب انہوں نے چھلانگیں لگائیں صحابی بے نوا اور مفلس غریب صحابی کی کمر پہ، اچانک میرے کانوں میں کڑاک کڑاک کر کے پسلیاں ٹوٹنے کی آواز آنے لگی۔ میرے سے برداشت نہ ہوا، میں برداشت نہ کر سکا۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا ظالمو سودا کر لو میں خرید لوں گا۔ انہوں نے جو منہ مانگے دام مانگے، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دام دے دیے، پیسے دے دیے۔ ہاں ہاں، غریب کی ہمدردی کی، مظلوم کی ہمدردی کی۔ آج ہمارے پاس جو پیسہ ہے وہ کنجری پہ خرچ ہو سکتا ہے، بدماشی پہ خرچ ہو سکتا ہے، ٹیپ چلو اور فیشن پہ خرچ ہو سکتا ہے، اللہ کے دین پہ خرچ کرنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی۔ سارے سال کی کمائی کا حساب لگائیں کہ ہم نے کتنا اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کیا، کتنا اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے قرآن پہ خرچ کیا۔ 100-2% بھی نہیں بنتا۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید لیا، کافروں کے نیچے سے نکال لیا، کپڑے جھاڑے، زخموں پہ مرہم پٹی کی۔ ابو بکر دوڑے دوڑے پانی کا پیالہ لے آئے اور فرمانے لگے ابو فقیہ تجھے بڑی مار پڑی ہے، بڑی تکلیف پہنچی ہے، میں نے تیری زبان باہر لٹکی ہوئی دیکھی، نکلی ہوئی دیکھی، خشکی آ گئی ہوگی، زبان پہ کانٹے جم گئے ہوں گے، تھوڑا سا پانی پی لے۔ ابو فقیہ کہتا ابو بکر تیرے احسان کا بدلہ خدا دے گا، تیری مہربانیوں کا بدلہ خدا دے گا، میں نہیں دے سکتا، تو نے پیسے خرچ کر کے مجھے آزاد کرایا، میں تجھے دعا دے سکتا ہوں، میں غریب ہوں، میں نادار ہوں، میں مفلس ہوں، میں مسکین ہوں، اور ابو بکر تنگ نہ کر، میں پانی پی نہیں سکتا۔ کیا بات ہے، کیوں پانی نہیں پی سکتا؟ کہنے لگا ابو بکر تجھے کیا معلوم ہے جن کی وجہ سے میری پسلیاں توڑ دی گئی، جن کی وجہ سے مجھے مارا گیا، جن کی وجہ سے مجھے لتاڑا گیا، جن کی وجہ سے میری پسلیاں توڑی گئی، جن کی وجہ سے میرا یہ حال کیا گیا، جب تک میں آقا کا دیدار نہ کر لوں میں پانی کی بوند پی نہیں سکتا۔ مجھے پہلے شربت دیدار پینا ہے، میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پہلے کروں گا، پانی بعد میں پیوں گا۔ او ابو فقیہ تجھے تو بڑی سخت مار پڑی ہے، تجھے تو بڑی تکلیف پہنچائی گئی ہے، میں تجھے حضور کے دربار میں لے کے چلوں گا، تو پانی تو پی لے۔ کہتا کوئی مجنوں بتاتا ہے، کوئی کہتا ہے دیوانہ، کوئی مجنوں بتاتا ہے، کوئی کہتا ہے دیوانہ، یہ تو مرض عشق احمد کا ہوا بیمار میں بھی ہوں۔ اور ابو بکر تجھے کیا معلوم ہے مجھے عشق لگا ہوا ہے، مجھے سوز و گداز لگی ہوئی ہے، میں اپنے دل میں کسی کو بسائے بیٹھا ہوں، جب تک اس آقا کا دیدار نہ کر لوں مجھے چین نہیں آئے گا۔ ہمیں عورتوں سے محبت ہے، ہمیں اولاد سے محبت ہے، ہمیں کوٹھی بنگلے سے پیار ہے، ہمیں روپے سے پیار ہے، ہمیں بڑی جاہ و حشم سے پیار ہے، اور خدا اور اس کے رسول سے پیار کرنے والے لوگ مدینے کے قبرستان میں سو گئے، قرآن سے پیار کرنے والے لوگ حضور کے درباری لوگ وہیں سو گئے۔ اندازہ لگاؤ کوئی مار کھا کے اپنے ماں باپ کے پاس جائے گا، کوئی بھائی برادری میں جائے گا، کوئی تھانے میں رپورٹ لکھوانے جائے گا، کوئی اسپتال میں 60ویں ٹکٹ لینے جائے گا، کوئی ڈاکٹری کرانے جائے گا۔ ابو فقیہ تم کتنے خوش نصیب ہو، امام الانبیاء کے دربار میں چلے ہو۔ حضور اکرم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ابو فقیہ کو لایا جا رہا ہے۔
علماء نے لکھا ہے کہ جب ابو فقیہ حضرت کے دربار میں پہنچے تو خبر تو پہلے تھی نا کہ بڑی مار پڑی ہے، رحمت کائنات نے اٹھ کر سینے سے لگا لیا، تشریف فرما ہوئے، فرمایا ابو فقیہ جی حضور میں نے سنا ہے تو نے پانی نہیں پیا، اتنی مار پڑی تیری پسلیاں توڑ دی گئی، تیری کمر پہ چھلانگیں لگائی گئی، تجھے گرم گرم لیٹ پہ لٹایا گیا، تیری زبان باہر نکل آئی، اور میں نے سنا ہے تو نے پانی نہیں پیا۔ کہتا ہے آقا ہاں نہیں پیا۔ فرمایا کیوں نہیں پیا؟ کہتا ہے آقا میں اس وقت پانی پیتا میرے منہ میں صرف پانی جاتا، اب پیوں گا ہاتھ تیرا ہوگا منہ میرا ہوگا، پانی میرے منہ میں جائے گا، مجھے حوض کوثر کا مزہ یہی آ جائے گا، مجھے لطف آئے گا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے پانی پینے کا۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت نے جب اپنے رحمت والے ہاتھ سے ہاں وہ انگلی چاند کو اشارہ کیا، جگر پھنس کر ٹکڑے ہو گئے، وہ انگلی اشارہ کیا سورج واپس ہو گیا، وہ انگلی درخت اپنی جڑیں چھوڑ کر پیغمبر کے قدموں میں آ گئے، وہ انگلی جن میں کنکر پہاڑ کے لیے تو کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، وہ انگلی اونٹ کی طرف کی تو بول پڑا، وہ انگلی چڑیا سامنے آئی تو انہوں نے شکایت کر دی، وہ انگلی جن کو دیکھ کر کے بیت اللہ پھر گیا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں پانی کا پیالہ اٹھایا، ابو فقیہ نے پیالہ پکڑنے کے لیے یوں آگے کو ہاتھ کیا، فرمایا اب وہی بات ہوگی، ہاتھ میرا ہوگا منہ تیرا ہوگا، میں اپنے ہاتھ سے پلاؤں گا۔ ابو فقیہ کو پانی پلا دیا، اور پانی پلانے کے بعد پوچھا اب تیرا کیا حال ہے؟ اب حال کیا ہے؟ کہتا ہے آقا تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، تیری زلفوں پہ تصدق شام و سحر، تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، تیری زلفوں پہ تصدق شام و سحر، رخسار پہ ٹھہرے کس کی نظر، تیری بانکے ادا کا کیا کہنا، اور کالی کملی والے تیری زیارت ہوئی سارے دکھ بھول گیا، میرے سارے غم ٹل گئے، میرے سارے دکھ دور ہو گئے، میری ساری پریشانی دور ہو گئی، اور میں تو اب مزے میں ہوں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال خرچ کیا، صحابہ کرام کی جانیں بچائیں۔ قیامت کا دن ہوگا، ساری کائنات کی پیشی ہوگی، اللہ پاک پوچھے گا کہ دنیا میں کیا کرتا تھا؟ کوئی کہے گا میں کھیتی باڑی کرتا تھا، کوئی کہے گا میں دفتر میں نوکر تھا، کوئی کہے گا میری دکان تھی، کوئی کہے گا میں یہ کمائی کرتا تھا، کوئی کہے گا میں یہ کمائی کرتا تھا۔ آئے گی باری ابو بکر کی، اللہ پاک پوچھے گا دنیا سے کیا لایا؟ ابو فقیہ، حضرت بلال، حضرت نادیہ، حضرت زنیرہ اور کتنے صحابہ کرام کی جماعت کو پکڑ کر اللہ کے عدالت میں کھڑا کر کے ابو بکر کہے گا الہی صدیق کی کمائی تیرے سامنے موجود ہے۔ مبارک ہے یہ لوگ کہ ان حضرات نے محض اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسی تعلیم دی، ایسے اخلاق دیے کہ حد ہو گئی۔ دربار رسالت ہے، ایک کافر مسافر آتا ہے بھی کافر، ہے بھی مسافر، ہے بھی معمر، بوڑھا آدمی ہے۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اس زمانے کے تو کافروں میں بھی کوئی خوبی ہوا کرتی تھی، منافقت تو نہیں تھی نا، منافقت نہیں تھی، چال بازی نہیں کرتے تھے، ہیرا پھیری نہیں کرتے تھے۔
وہ بوڑھا مسافر کافر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آیا، آ کے کہنے لگا نبی اللہ میں بوڑھا ہوں، مسافر ہوں بھی تیرا اور تیرے خدا کا منکر، پر میں سوال کرتا ہوں کوئی سواری دو، میرا گھر بڑا دور ہے، میں اس پر سوار ہو کر اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ حالانکہ مسلمانوں کے پاس سواریاں کہاں تھی، خود تنگی میں تھے، وطن چھوڑ کے آئے، قربانیاں دے کے آئے، پتے چباتے ہوئے آئے، پانی پورا رج کے پینے کے لیے پانی نہیں ملتا، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ سوال کرنے والا ہمارے عقیدے کا نہیں، رحمت کائنات کا دریائے کرم جو اس میں آیا، صحابہ کرام کی طرف خطاب کر کے فرمایا کون ہے جو آج میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری دے، کون ہے جو آج مجھے سواری دے، میں جنت میں اعلیٰ درجے کی سواری کا وعدہ کرتا ہوں۔ حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابے اٹھے اور اپنی ڈاچی اپنی اونٹنی حضور کے ہاتھ میں پکڑا دی، اور حضور نے اس مسافر کو دے دی کہ لے بھائی سواری تجھے مل گئی۔ اب وہ مسافر جو تھا بوڑھا، وہ کہنے لگا جی میرے پاس کپڑا بھی نہیں ہے، اب تم جیسا اگر کوئی سیٹ ہوتا نا آنکھیں نکالتا کہ ہم نے تیرے لیے یہاں کو ٹیکسٹائل مل چلا رکھے، سواری مل گئی تو اور آگے کو چل گیا، راستہ پکڑا پڑا جا۔ خدا جانے دھکے دیتے، خدا جانے مکے مارتے، خدا جانے کتنی باتیں بناتے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر کھڑے ہو گئے، صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا کون ہے جو آج مجھے کپڑا دے، کل میں جنت میں اعلیٰ درجے کی پوشاک اور لباس جوڑوں کا وعدہ کرتا ہوں۔ ایک صحابی نے اپنا کپڑا اتار کر حضور کے ہاتھ میں دے دیا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان کو کتنا یقین ہے حضور کی زبان پہ، سودا جنت کا ہو رہا ہے، زبان ہے کالی کملی والے کی، سودا ہو رہا ہے جنت کا۔ اور آج تمہیں سارا قرآن سنا دو، اس سنانے والے کا بھی ڈھلا تے سننے والا، مولوی کہتے رہتے ہیں یار کوئی بات نہیں، جنت کس نے دیکھی ہے؟ صحابہ کرام میں سے کسی نے کپڑا دے دیا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا لیا اور اس مسافر کو دے دیا کہ لے بھی کپڑا بھی مل گیا، ہے بھی کافر، اپنے عقیدے کا نہیں، اپنے قبیلے کا نہیں، اپنے خاندان کا نہیں۔ اب وہ کہنے لگا کہ نبی اللہ مجھے بھوک بھی لگی ہے، میں نے روٹی بھی کھانی ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر کھڑے ہو گئے اور صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا کون ہے جو مجھے آج کھانا دے، روٹی دے، کل میں جنت میں اعلیٰ درجے کے کھانے کا وعدہ کرتا ہوں۔ اس سوال کا جواب پورے مجمع میں سے نہ ملا، یوں لکھا علماء نے 300 صحابہ کا مجمع بیٹھا ہوا تھا، فاقہ ہو 300 صحابہ کا بھی فاقہ، کالی کملی والے کا بھی فاقہ، 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں ملا، کوئی جواب نہ ملا، صحابہ کرام کی جماعت خاموش رہ گئی۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اس مسافر کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا میں تجھے ایسے دروازے پہ لے کے چلوں گا جہاں سے کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے مل جائے گا۔ آیا ہے سلمان فارسی مسافر کو لے کر خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دروازے پہ اور آواز لگائی یا اہل بیت رسول اللہ
کے جگر، نبی کی نوری نظر اور نبی کے جگر کے ٹکڑے اور کالی کملی والے کی بیٹی، اے فاطمہ ایک آدمی بھوکا ہے، کھانا کھلانا ہے، اس کے لیے کھانا بھیجو۔ اندر سے آواز آتی ہے اور رونے کیسی آواز میں جواب ملا۔ سیدنا حسن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی شکلیں دیکھو، 4 دن کے فاقے نے بچوں کی شکل بگاڑ دی۔ پیغمبر کے نواسوں کا فاقہ، پیغمبر کا نواسا، پیغمبر کی بیٹی کا فاقہ، تمام مسلمان فاقے سے ہے، کوئی گلہ نہیں کرتا، کوئی شکایت نہیں کرتا، کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ اسی حالت میں اگر جنگ بھی ہو جائے تو صحابہ پھر بھی پیچھے رہنے کو تیار ہے۔ جب اندر سے یہ جواب ملا کہ تمہارا تو 3 دن کا فاقہ ہے، فاطمہ کہتی ہے میرا اور میرے بچوں کا 4 دن کا فاقہ ہے، تو سلمان فارسی اس مسافر کو لے کے واپس ہونے لگا۔ اندر سے آواز آتی ہے خالی نہ جاؤ، میرے سر کی چادر لے جاؤ، یہ لے جا کر یہودی کے پاس گروی رکھ دو، گہنا رکھ دو، غلہ لے آؤ، میں پیس پکا کے کھلا کے بھیجوں گی۔ کہاں آج ایسے سخی عورت ہیں، کہاں ایسے سخی مرد ہیں؟ مسافر کو کون کھلائے، دین پر خرچ کون کرے؟ کسی طالب علموں کو، آپ میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جنہوں نے ساری عمر میں، سارے سال میں کبھی ایک قرآن پڑھنے والے طالب علم کو روٹی نہیں کھلائی، اور پھر یہ کبھی نہیں سوچا کہ میں آخر کما رہا ہوں تو کیا کر رہا ہوں۔ بس شیطان یوں کہہ دیتا ہے یہ تو بڑے بڑے امیروں کا کام ہے، تو غریب آدمی ہے، تیرے بس کا یہ کہاں کام ہے؟ یہ تو بڑے بڑے امیروں کا کام ہے طالب علموں کو، مسافروں کو کھانا کھلانا۔ کل قیامت میں اگر اللہ نے یہ فرما دیا کہ جنت تو میں نے امیروں کے لیے بنائی ہے، تو مزدور ہے، بھاگ یہاں سے، پھر کیا بنے گا؟ مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ہمارے اکابر میں سے ہیں۔ کاندھلا ایک قصبہ ہے جس نے بڑے بڑے ولی پیدا کیے ہیں۔ مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلی، مولانا الہی بخش صاحب کاندھلی، مولانا محمد زکریہ صاحب شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کاندھلے کے، مولانا محمد الیاس صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ امیر تبلیغی جماعت کے ایجاد کرنے والے، شروع فرمانے والے، یہ بھی کاندھلے کے ہیں۔ تو یہ سارے بزرگ اس قصبہ کاندھلے کے ہیں۔ تو مولانا مظفر حسین پانی پت سے پیدل چل دیے اپنے کاندھلے کرانے کی طرف۔ راستے میں ایک بستی آئی، شام ہو گئی تو حضرت نے وہیں قیام کر لیا، ٹھہر گئے، عصر کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز پڑھی، مسجد میں صفائی کی، اذان دی، کوئی ایک آدھ آدمی آیا تو جماعت کر لی۔ وہ جو آدمی آیا اس نے پوچھا مولانا آپ مسافر ہیں؟ کہ جی ہاں۔ کہ رات کو یہی رہو گے؟ کہ جی حضور۔ وہ آدمی 3 روٹیاں لے کر آیا اور مولانا نے وہ 3 روٹیاں کھا لی اور سو گئے۔ تو مولانا فرماتے ہیں کہ مجھے اس رات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 مرتبہ دیدار مل گیا، 3 مرتبہ حضور کی مجھے زیارت ملی۔ مولانا فرماتے ہیں میں تو اگلے دن بھی وہاں ٹھہر گیا کہ یہ جگہ چھوڑنے کی ہے، جہاں اتنی بڑی دولت ملے یہاں تو ساری عمر پڑا رہے آدمی۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اگلے دن وہی مسافر، مولانا مسافر ہیں، وہی آدمی ہے، 2 روٹیاں لے کر آیا اور مولانا فرماتے ہیں میں نے 2 روٹیاں کھا لی تو اس رات کو مجھے 2 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ملا۔